بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام کرنے کے آداب اور سلام کی فضیلت جانیں گے۔ طارق بن شباب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے بتایا کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے، تو عبداللہ بن مسعود اٹھے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ جب ہم لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے اگلے حصے میں سب لوگ رکوع میں ہیں، تو عبداللہ بن مسعود مسجد میں جہاں تھے وہیں تکبیر کہی اور رکوع میں چلے گئے، اور ہم لوگ بھی رکوع میں چلے گئے، پھر صف میں شامل ہونے کے لیے آگے بڑھے، اور ہم نے اسی طرح کیا جس طرح عبداللہ بن مسعود نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسجد میں دیر سے پہنچتا ہے، جماعت کی نماز شروع ہو چکی ہوتی ہے، جماعت کے لوگ اگر قاعدے میں ہو تو قاعدے میں شامل ہونا چاہیے، رکوع میں ہو تو رکوع میں شامل ہونا چاہیے، اور سجدے میں ہو تو سجدے میں شامل ہونا چاہیے۔ نماز کے بعد ایک آدمی تیزی کے ساتھ آیا اور کہا، علیک السلام اے ابو عبد الرحمن۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، اللہ و رسول نے سچ کہا ہے۔ اس آدمی کے سلام پر جواب دینے کے بجائے عبداللہ بن مسعود نے کہا، اللہ و رسول نے سچ کہا ہے۔ جب ہم نماز سے فارغ ہو کر مسجد لوٹے تو وہ اپنے گھر کے اندر چلے گئے اور ہم لوگ باہر بیٹھ گئے۔ ہم میں سے کچھ افراد نے آپس میں یہ بات کی کہ کیا تم نے عبداللہ بن مسعود کا جواب سنا کہ انہوں نے وعلیکم السلام کہنے کے بجائے صدق اللہ و رسولہ کہا، یعنی اللہ و رسول نے سچ کہا۔ ہم میں سے اس کے متعلق ان سے کون پوچھے گا؟ طارق نے کہا، میں ان سے پوچھوں گا۔ چنانچہ جب وہ گھر سے باہر تشریف لائے تو طارق نے دریافت کیا تو عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ قیامت کے قریب لوگ مجموعے میں سے مخصوص لوگوں کو سلام کریں گے اور تجارت کی طرف عام رجحان ہو جائیں گے، یعنی دنیا داری بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ عورت بھی اپنے شوہر کو تجارت میں مدد دے گی۔ اسی طرح قیامت کے قریب لوگ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کریں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے، سچی گواہیاں چھپائیں گے، اور جوے کا عام رواج ہو جائے گا۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ قیامت کے قریب لوگ جمع لوگوں میں سے مخصوص لوگوں کو سلام کریں گے، یعنی جب 4 لوگ بیٹھے ہو تو باہر سے آیا ہوا شخص کو کہنا چاہیے کہ السلام علیکم، یعنی آپ سب پہ اللہ کی سلامتی ہو، اس طریقے سے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ لیکن قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ ان 4 میں سے صرف ایک شخص کو وہ خاص کر اس کا نام لے کر سلام کرے گا۔ یہ قیامت کے قریب ہونے والی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے بتائی کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے، اور تجارت کی طرف عام رہجن ہو جائے گا، یعنی دنیا داری بڑھ جائے گی، تجارت صرف مال کمانے کے لیے ہی کیا جائے گا، یہاں تک کہ عورت بھی اپنے شوہر کو تجارت میں مدد دے گی۔ آج کل یہ بھی چل رہا ہے کہ جیسا مرد تجارت کرتے ہیں اسی طریقے سے عورت بھی تجارت کر رہی ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، گھر کے خرچوں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ یہ بھی قیامت کے قریب ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور قیامت کے قریب لوگ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کریں گے، یعنی ذرا سے بات پر یہ کہیں گے کہ باپ بیٹے سے کہے گا تو میرا بیٹا نہیں، اور بیٹا باپ سے کہے گا تو میرا باپ نہیں، اور بھائی بہن سے کہے گا کہ تو میری بہن نہیں، میں تیرا بھائی نہیں۔ اسی طریقے سے وہ رشتوں سے دور بھاگتے جائیں گے، رشتوں کو توڑتے جائیں گے۔ یہ بھی ایک قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور سچی گواہیاں چھپائیں گے اور جھوٹی گواہیاں دیتے جائیں گے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے، اور جوے کا عام رواج ہو جائے گا۔ جوا اس طرح کھیلا جائے گا کہ یہ ایک فیشن سمجھ کر کھیلیں گے، خاص طور سے بچوں کو سکھائیں گے، اس کو ایک مائنڈ گیم کا نام دیں گے، اور اس طریقے سے اسے ایک رواج کے جیسا کر دیں گے، جبکہ جوا کھیلنا اسلام میں حرام ہے۔ 2 چیزیں جان پر وبال ہوگی،
حضرت واصلہ ابن اسقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عمارت اپنے مالک کے لیے وبال بنے گی سوائے اس عمارت کے جو اس طرح ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے سر کی طرف اشارہ فرمایا، اور ہر علم صاحب علم کے لیے وبال جان بن جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے علم پر عمل کیا۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ اس حدیث کے پہلے حصے کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت اونچی اور شاندار عمارتیں بنانے کی فکر نہ کرنی چاہیے۔ ہاتھ سے سر کی طرف جو اشارہ فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمارت اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ چھت سے سر نہ ٹکرائے، کیونکہ اونچی اور شاندار عمارتیں وہی لوگ بناتے ہیں جن کے دل میں تفاخر کا جذبہ ہوتا ہے، یعنی فخر کا جذبہ ہوتا ہے، چاہے انہیں اس کا احساس نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے تو ان کے اندر فخر اپنے آپ پیدا ہو جائے گا، اس کا احساس بھی انہیں نہ ہی ہوگا۔ اور اس طرح کی دنیا سازی اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت میں گھر بنانے کی فکر یا تو بالکل نہیں ہونی چاہیے یا بہت کم ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ صاحب علم کے لیے اس کا علم وبال بن جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے علم پر عمل کیا ہو، یعنی جو علم بھی وہ سیکھا ہے اس پہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ صرف کچھ جان لینے سے، کچھ علم حاصل کرنے سے اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جو بھی ہمیں دین کے متعلق جانکاری ہوتی ہے اس پہ خود بھی عمل کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے وہ علم کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور دوسروں کو شیئر بھی ضرور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔